آلریڈی السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے اس شو میں۔ آج کا شو ذرا سا منفرد ہے، یعنی کہ ہم جو ہے ٹرانزیشن میں جا رہے ہیں۔ ٹرانزیشن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کام جس طرح سے کرتے آئے ہیں اس میں تھوڑا سا تغیر و تبدل، یعنی کہ بادل کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ اس میں تھوڑا سا چینج لے کے آئیں گے۔ ویسے کچھ لوگ جو ہیں وہ تبدیلی کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے تبدیلی کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ تبدیلی کو گلے لگا لیتے ہیں۔ تو اپنی اپنی ٹائپ ہوتی ہے، مگر آج ہم جو ہے پروگرام کے دوران کہیں نہ کہیں ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کی بھی بات کریں گے، یعنی کہ ٹین ایجرز میں جو کہ ابھی اپنی شخصیت کی تعمیر میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر ہم اوائل عمری میں کچھ اس قسم کی اچھی عادات راسخ کر دیں، ان کو سکھا دیں کہ ان کے دماغ کی پروگرامنگ ہو جائے، تو ان کو آئندہ آنے والے وقت میں بہت فائدہ ہوگا۔ ان میں سے ایک جو ہے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی جو رونما ہو رہی ہے اس کو بہترین طریقے سے اپنے اندر سمو لینا اور خود کو اس کے مطابق ڈھال لینا، یہ سب چیزیں بھی بہت اچھی ہیں اور ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جو میں پروگرام کی تھوڑی سی تبدیلی کی بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری جو کو ہوسٹ ہیں فریحہ ناز، وہ فی الحال کچھ میرا خیال ان کو لگا کہ شاید موسم گرما جو ہے اس کی آمد ہے اور وہ فی الحال ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں، اسی بہانے سے کہ ہم اکیلے ہیں آج اس پروگرام کو لا رہے آپ کے پاس، تو ہم مختلف گیسٹس آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے اور وہی گیسٹ ہمارے ہوسٹ بھی ہوں گے۔ ہیں جی ارسلان صاحب گیسٹ اور ہوسٹ، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ تو میرا دوست ہے بلی کا گوشت ہے، ایسا بچپن میں کہا کرتے تھے۔ اور ابھی نہ جائیں، ابھی ہم تھوڑی سی بات مکمل کر لیں پھر جائیں گے۔ تو ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے گیسٹ ہوں گے انہی کو ہوسٹ بنا دیں گے، اور جو ان کے اندر چھپا ہوا فرینڈلی گوسٹ ہوگا، گوسٹ ہوسٹ اینڈ گیسٹ، تو یہ جو گیسٹ اور ہوسٹ کا کمبینیشن ہے یہ تو گوسٹ ہی ہو سکتا ہے، مگر گوسٹ سارے جو ہیں وہ خطرناک اور خوفناک گوسٹ نہیں ہوتے، ان میں کہیں فرینڈلی گوسٹ بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح بچپن میں اگر آپ نے کامکس پڑھی ہو تو ان میں کیسپر نام کا ایک فرینڈلی گوسٹ تھا۔ تو آج ہمارے شو میں ہوسٹ ہوں گی یا نہیں؟ میں اپنے ناظرین کو جو ہے متعارف کروانا چاہوں گا، ہمارے ساتھ آج جو ہیں وہ جن کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک ہی جست میں وہ ہماری مہمان بھی ہیں اور ہماری ہوسٹ بھی ہیں، یعنی کہ وہ گیسٹ بھی ہیں اور ہوسٹ بھی ہیں۔ ان کا نام ہے نبیلہ صدر اور یہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے۔ یہ صحیح بات ہے؟ ہاں، اسکرین پہ آپ کے پاس یہ موجود ہے یہ ساری باتیں کہ نہیں موجود، کہ زبانی بتا رہا ہوں میں؟ گیسٹ نبیلہ صدر کلینکل سائیکالوجسٹ، ولنگ بیس۔ تو آپ کو السلام علیکم، وعلیکم السلام سر، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو، اینڈ آپ تھے نہیں، آئی ٹوک لبرٹی ٹو سٹ آؤٹ۔ مطلب یہ ویسے کیوں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سر یہ بہت کمفرٹیبل ہے اور لونلی تھی نا، آپ تھے نہیں۔ اچھا یہ چیئر لونلی تھی؟ بالکل تھی۔ تو آپ نے کہا کہ فوراً یہاں پہ ہمیشہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا، آپ تو آپ نہیں تھے، میں آپ سے ملنے آئی، خالی جگہ پر کر دیا، خالی جگہ پر کر دی، فلنگ نہیں پلان۔ اور جو ہے وہ کم از کم جو سیٹ ہے اس کو اور ڈیسک کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل بھی نہیں سر، یہ والا ڈیسک تو نہیں چھوڑنا چاہیے، کرسی تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، کرسی کوئی نہیں چھوڑتا۔ یہ میرے لیے ایک اچھا ایکسپیرینس ہو گیا، مگر اس سے کئی دفعہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک پس منظر میں کہ اگر ہماری سیٹ کوئی لے لے گا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی سم ٹائمز فائنڈ نیو پیپل، نیو پرسنس، نیو اسکلز، اینڈ یہ جو ایک نیا پن آتا ہے، یہ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم کئی نئے لوگوں کو، نئے ان کی جو صلاحیتیں ان کو دریافت کر لیتے ہیں۔ سو وی شوڈ بی اوپن اینڈ ریڈی فار دا چینج۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ مس نبیلہ، میں آپ کو پروگرام میں بھی ویلکم کہتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ جو پہلے کو ہوسٹ تھیں وہ فی الحال چھٹیوں پہ ہیں، تو آپ کے آنے سے میری ذرا مدد ہو جائے گی۔
گپ شپ آپ سے رہے گی, اور آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, کچھ مسائل کے حل بھی آپ سے پوچھیں گے ہم ڈیورنگ دا پروگرام. اور ساتھ میں ہم ایک کہانی بھی سنانا چاہ رہے تھے کافی دیر سے. میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہانی مکمل ہو جائے, مگر ہوا یہ کہ یہاں پہ اتنی پارکنگ کے مسائل تھے کہ وہ کہانی جو ہے وہ کہیں بیچ میں غائب سی ہو گئی. تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں فراست بھائی, پہلی کہانی میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے, یہ مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی اور کا مسئلہ ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا. جو آج آپ کا مسئلہ, یہاں پہ پارکنگ میں 3-4 گاڑیاں ٹریفک کی لگی ہوئی تھی, تو ہم نے ایک گاڑی والے کو بتایا, وہ کنفیوز تھا, تو میں نے جا کے اس کے کان پہ دیکھا کہ کوئی فیوز تو نہیں ہے, یعنی جس طرح سے آپ چیک کرتے ہیں نا کبھی, یہ جو ہوتا ہے ڈی پی جو ہوتی ہے, ڈی پی کیا کہتے ہیں جس میں یہ سارے پلگز اور فیوز اور یہ سارا لگا. ایک تو ڈی پی وہ ہوتی ہے نا جو پروفائل پکچر ہوتی ہے, ڈسپلے پکچر ہوتی ہے, مگر ایک ڈی پی وہ بھی ہوتی ہے جس کے اندر سارا گھر کے سرکٹس ہوتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیوائس ہوتی ہے جو ہاں, وہ ڈی پی نہیں مجھے پتا. تھینک یو عارف صاحب, گڈ کیچ. تو دیکھیے, نئی انسان زندگی میں ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے, نئی نئی باتیں انسان سیکھتا ہے. اور آپ کو تو مائک لگا ہوا ہے, تو ماشاءاللہ یہ ہماری طرف سے ہم بیج نہیں لگاتے نئے آنے والوں کو. جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم ان کو مائک لگا دیتے ہیں. اور یہاں پہ آج اس کے اندر بھی بات ہو رہی ہے, اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے پروگرام پہلے ڈرائیو ٹائم شو تھا, اب ہم نے اس کا نام رکھ دیا واک یور ٹاک. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے اس کا نام واک یور ٹاک کیوں رکھا ہے؟ واک کرتے رہے اور ساتھ ٹاک کرتے رہے. بالکل سمپل سی بات, دیکھیے نا, سمپل سا ہے. ساتھ میں چہل قدمی کی چہل قدمی, اور چہل قدمی کی چہل قدمی, اور عدم تحفظ کا عدم تحفظ. عدم تحفظ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا مشکل ہے, یہ اردو میں ہوتا ہے نا. عدم تحفظ سے ابھی قیوم صاحب اور میں وہاں پہ پارک میں تھے, تو ہم نے ایک صاحب سے کہا کہ اپنا والیٹ اور اپنا موبائل فون ہمیں دے دو. ہم 3 ایسے بڑی بڑی مونچھوں والے گنڈے جو ہے نا اس کے سامنے گئے یوں کر کے. ایک تو یہ عبد القیوم صاحب تھے, بالکل ہمیں دیکھ کے وہ ڈرا نہیں, ادب تو سیلف ڈیفینس. ہاں, یہی کہنا, عدم تحفظ مطلب جب تحفظ کا احساس نہ ہو, سیکیورٹی کا احساس نہ ہو, کمی ہو. ہاں, سیفٹی ایٹ رسک ہو جب. اچھا, وہ ہم سے ڈرا ہی نہیں. آپ کو مطلب اتنے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم فن خان لوگ ہیں, مگر اس نے اپنا موبائل اور والیٹ ہمیں دے دیا. دیکھیے, یہ تحفظ کا احساس لاہور کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. کئی دفعہ کراچی میں لوگ ڈرتے ہیں, بہت زیادہ ہے نا. ہاں, راستے میں اگر چلتے چلتے کسی نے آپ سے راستہ ایڈریس معلوم آپ نہیں بتاتے, تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہم پہ اٹیک کرے. ہاں, پھر تھوڑا سا سنبھل کے اس سے پوچھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایپ کی ضرورت ہے, پھر جا کے بندہ آگے. تو وہ جب بات کر رہے ہوتے تو ان کو بھی دکھا دیا کریں, اپنا قیوم بھائی کو کیمرہ ان کی طرف ہی کرتے ہیں. یہ بیٹھنے کا کام نہیں ہے پیارے, یہ تو جو ہے کبھی کدھر کا اور کبھی ادھر دکھانا پڑے گا. اور فراست بھائی جو ہے ان کو کٹ کرنا پڑے گا, کیمرہ ٹو کیمرہ کٹ. یہاں بیٹھنے کا مقصد اس لیے کیمرہ سے ہم ذرا آؤٹ فوکس اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جو استاد, ہاں استاد, آپ نے ان کے لیے مٹھائی لائے, دستار بندی کی ان کی, ہاں, تو یہ سب کرنا پڑے. اس لیے ذرا آپ کو کیمرہ کا فوکس دینے میں ذرا ڈیفیکلٹی ہوگی. وہ اصل قیوم بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرا چھوڑ دیں, میرے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیں, اب کیمرہ ادھر کر لیں. یہ آسان لفظوں میں یہ بتا رہے ہیں, میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, سمجھنا چاہیے. اور بات دوسری جو ہے واک یور ٹاک کی میں کر رہا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک زمانے میں جب کسی نے کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو موبائل فون نہیں ہوا کرتا تھا. اس وقت تو آپ پتہ نہیں بہت چھوٹی سی تھی شاید. تو ایک چیز ہوا کرتی تھی, اس کو یہ عبد القیوم صاحب کو اور فراست بھائی کو یاد ہوگا. نہیں, فراست تو بہت چھوٹے ہیں, مگر وہ یہ دیکھیں نا, میرے بال ویسے چلے گئے. میری شادی سے پہلے بڑے گھنے بال تھے سر, اب ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ خاتون خانہ جو ہے وہ انہوں نے کچھ ایسا نا یوں کر کے کچھ تھوڑے سے ایسے ہو گئے ہیں, تو وہ پروگرام نہیں دیکھتی لکیلی. تو اس زمانے میں واکی ٹاکی ہوا کرتی تھی. آپ نے نام سنا ہے کبھی بلال؟
واکی ٹاکی کا؟ کاشف واکی ٹاکی کیا کرتی تھی؟ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے واک یو ٹاک، وہ بھی ایک واکی ٹاکی کی طرح، یعنی آپ واک بھی کریں اور ٹاکی بھی کریں. تو ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اف یو سے سم تھنگ، اف یو ٹاک سم تھنگ، اگر آپ کوئی نعرہ لگاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو پھر کر کے بھی دکھائیں. واک یور ٹاک، ڈو واٹ یو سے، پروو اٹ. تو یہ ہم پروگرام میں یہ احساس بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کا کیا کر لیتا ہے، تہیہ کر لیتا ہے، دیکھو کتنا سمجھدار ہے نا. یہ کاشف کے لیے، اس ینگسٹر کے لیے بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو حفظ ما تقدم کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سر، اب تو بدل دیا لفظ، بدل. تو اب تو نیا لفظ لے کے آئے نا. آپ نے کہا اردو بہت اچھی ہے، تو حفظ ما تقدم کا تم ساتھ والے سے یو کین فون اے فرینڈ، اس سے بھی لگا سکتے ہو. سر مجھے تو یہ عربک لگ رہا ہے نا. ماشاءاللہ علیہ کی یوم منبرہ رتبالک یخطط بالعین. عربی آتی ہے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں. کبھی کھائی آپ نے عربی؟ Yes. آلو کی طرح کی ہوتی ہے مگر تھوڑی سی مہنگی. آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ آلو کی طرح بادام لگے ہوتے ہیں، پستے لگے ہوتے ہیں، اور اندر کچھ حلوے کے ٹائپ کی طرح سے. عربی میں؟ ہاں عربی مٹھائی ہے. اگر آپ طارق روڈ پہ جائیں گے کراچی کے تو وہاں خاص آپ کو ایک شاپ ملے گی عربی مٹھائی کی. بکلاوا کھایا آپ نے کبھی؟ ہاں شاید. یہ بھی عربی کی ایک. ٹرکش ڈیلائٹس؟ ٹرکش کا نہیں. مگر یہ ہے کہ مکلاوا بھی ایک چیز ہوتی ہے. وہ مس سے پوچھیں مس مکلاوا سر وہ آپ کا ہوا ہوگا. یہ دیکھیں مکلاوا بتائیے ان کو جن کو نہیں پتا. مکلاوا آئی تھنک وہ شادی کا ایک رسم ہے. کیا ہوتا ہے اس میں سر؟ ایگزیکٹلی نہیں نا پتا. اچھا ایک بات ابھی مسٹیک رہی کہ ہمیں مرد حضرات جو ہے ان کو شادی سے پہلے بالوں کی ضرورت ہوتی ہے، شادی کے بعد کیوں نہیں ہوتی؟ سر یہ ایکچولی میلز کہتے ہیں کہ اب ویٹ ریڈیوس کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب بیلی ریڈیوس کرنے کی کیا ضرورت ہے شادی کے بعد؟ خواتین بھی مطلب جیسے کہ شادی کے بعد وہ اپنا پھر چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ. ایسا کیا وجہ؟ وہی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی غلطی اتنی بھاری تھی کہ آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا، کوئی میری طرف توجہ ہی نہ کرے. تو مرد حضرات ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہم شادی کر کے غلطی کرتے ہیں، یا ان کو یہ آپ کی 10 سالہ شادی آپ بتائیے. میں تو بہت خوش ہوں. دیکھیے یعنی کہ سب انگلیاں ایک برابر تو نہیں ہوتی ہیں. یہ 5 انگلیاں 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی. کوئی انگلی ایسی بھی ہوتی ہے ٹیڑھی جس سے گھی نکلتا ہے. سر یہ اس لیے بھی خوش ہیں کیونکہ یہ لائف جا رہے ہیں. اچھا یعنی کہ حقیقت نہیں ایسی بات نہیں. قیوم بھائی واک یور ٹاک کرتے ہیں. ہاں یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے، ہے نا. حلف لیا ہوا ہے نا. ہاں اچھا جی. تو یہ ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ پروگرام اپنا چینج کر کے واک یور ٹاک میں لانا. ایک تو یہ بات ہوگی. اور ایک کہانی ہے جو بڑی دیر سے میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں بچوں. اگر آپ کو بھی کہانی پسند آئے تو بتانا، مگر کہانی کے جو مورل ہے وہ مس بتائیں گے. ٹھیک ہے. ہوا ایسا. کون سا کیمرہ میرا؟ اگر ہم جو ہے یہ ڈبل کیمرے پہ آ جائیں، ڈبل پہ آ جائیں. تو ہوا یہ مس کہ ایک میں کھڑا ہو کے کہانی سنا. جیسے آپ کمفرٹیبل ہیں. ایسے یو وانٹ می ٹو اسٹینڈ اپ؟ نہیں آپ کو تھوڑے کھڑا کریں گے کیونکہ میں آپ کی سیٹ پہ ہوں. نہیں دیکھیے آپ کو کھڑا نہیں کرنا. اچھا جی ناظرین، ہوا یہ کہ عبدالقیوم سے بھی کہانی سنیے گا کیونکہ اس وقت آپ کا فون آ گیا ہے نا، اور میں آپ کو یہ کہانی سنانا چاہ رہا تھا. تو ناظرین ایسا ہوا کہ یہ کہانی ہے ایک چوہے کی. ایک چوہے کی کہانی ہے. ایک چوہا جو تھا وہ ایک کسان کے گھر میں رہتا تھا اور بڑی مزے کی زندگی گزار رہا تھا. بڑی مزیدار چیزیں اس کو، گندم بھی مل جاتی تھی، چاول بھی مل جاتے تھے، دالیں بھی مل جاتی تھی، بچا ہوا پنیر بھی مل جاتا تھا. اکثر وہ پوچھتا تھا ہو مووڈ مائی چیز. یہ کہانی ہے، یہ کتاب ہے ہو مووڈ مائی چیز. بڑی بیسٹ سیلر قسم کی کتاب ہے. تو اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ وہ بھی پڑھیے گا. تو یہ زندگی اس طرح سے چل رہی تھی ارسلان میاں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے کوئی آیا ہے. یہ جان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ جان صاحب لائیو پروگرام ہو رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو پھر بعد میں بات کرتے ہیں. تو ہوا یوں
کہ وقت بھی بتا دیجئے گا تاکہ میں ذرا وقت کے حساب سے چلوں. 5:56 ہو رہے ہیں اور 6 بجے خبریں ہیں. خبروں کے لیے تو آپ تیار ہیں نا؟ خبریں سنانی ہے آپ نے جی آج؟ ہاں تو تیاری کر لیجئے. 2 منٹ کی خبریں آپ نے این 6 بجے سنانی ہے. تو میں ناظرین آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک چوہا تھا. چوہے کا نام کیا تھا؟ چوہے کا نام ہاں میں نے نہیں بتایا، آپ بتا دیجئے. آپ کو نام رکھنا ہے اچھا سا پیارا سا نام رکھتے ہیں چوہے کا. آپ قیوم صاحب آپ کا؟ جیری انہوں نے رکھا ہے. یہ چوہا ہمیشہ سے چوہا نہیں تھا. یہ چوہا ہمیشہ سے چوہا نہیں تھا. یہ پہلے ارے کوئی خبریں نہیں پڑھنی، میں پریشان نہ ہوں آپ یار، کمال ہے وہ خبریں مانگنے لگے میں نے خبریں پڑھنی. آپ پریشان نہیں آپ دیکھیے یہ یہاں پہ ایک کتاب ہے، یہ کاغذ ہے، ہم نے کتاب سے کاغذ پھاڑا ہے، اسی سے آپ کو دے دیں گے. آپ کچھ پڑھنا چاہیں پڑھ دیں، نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں، کوئی ایسی بات نہیں. یہ جو چوہا ہے جس کا نام انہوں نے مس نے جیری رکھا ہے، یہ ہمیشہ سے چوہا نہیں تھا. شادی سے پہلے یہ شیر تھا تو بعد میں یہ چوہا بن گیا. تو یہ والا چوہا جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جیری چوہا ایک کسان کے گھر میں رہتا تھا. بڑی مزیدار زندگی گزارا تھا. سہانی جو ہے خواب تھے اور سہانی زندگی تھی اور اکثر سویا رہتا تھا. خواب غفلت کے بو رہا تھا وہ. اور ایسے میں ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ جو کسان ہے وہ اپنی بیوی کو لا کے ایک کوئی ڈیوائس دکھا رہا ہے، ایک کوئی کانٹریپشن دکھا رہا ہے. یعنی کہ وہ کانٹریپشن یا وہ ڈیوائس جو تھی وہ جب غور کیا تو اس نے بتایا کہ یہ چوہا دانی ہے. یہ وہ ہے کڑکی، ماؤس ٹریپ چوہے کو پکڑنے والی، جس کے اندر آپ چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دیتے ہیں اور جو ہی چوہا اس کو آتا ہے آ کے جو ہے وہ چوہا اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک دم ٹھک سے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے کہ ایک اچھا سا چوہا جو کہ پہلے شیر تھا، کبھی وہ شادی ہوئی اور اس کے بعد وہ جیری بن گیا اور وہ اس کو پکڑنے کی، اس کو گرفتار کرنے کی، اگر وہ تھوڑا سا کچھ کھائی لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. ہر کسی کو جینے کا حق ہے. گانا گایا کرتا تھا اکثر وہ، جینے دو بھائی جینے دو، چین سے ہم کو جینے دو. یہ چوہا گانا گاتا تھا جی، ڈانس بھی کرتا تھا، بہت زبردست بھنگڑا ڈالتا تھا. یہ چوہا جو تھا یہ عام نہیں تھا، یہ تو کہتا تھا ہٹ کبڈن ایسے ایسے. تھینک یو، بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چوہے کی بھی ایک کیفیات ہوتی ہیں اور چوہے کا بھی ایک دل ہوتا ہے. تو یہ چوہے کو وہ پکڑنے کے لیے لے کے آئے کیا؟ ماؤس ٹریپ لے کے آئے. کڑکی کہتے ہیں، کڑکی کہتے ہیں، جو بھی آپ کو تو پتا ہوگا عمیر، ہاں ہے نا؟ انہوں نے بڑے چوہے تو چوہا ڈر گیا، سمجھ گیا، بھاگ گیا، سمجھدار تھا تو بھاگا گیا. اور وہاں پہ کبوتر تھا ایک. کبوتر کو کہنے لگا کہ دیکھو وہ جو کسان اور اس کی بیوی ہے وہ ایک چوہے دانی لے کے آئے ہیں، چوہے کا ایک ٹریپ لے کے آئے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ تو خطرناک بات ہے. تو کبوتر نے کہا بھائی، وہ اپنی باتیں کر رہا تھا اور اس نے گٹر کر رہا تھا. تو چوہے نے اس کو کہا کہ کبوتر کے بچے گٹر نہ بول، نہ منہ میرا کھلوا نہ اپنا ہی کھول، میری بات سن، مسئلہ بہت گمبھیر ہے، مسئلہ بہت خراب ہونے والا ہے. مگر اس نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. اس نے کہ میرا مسئلہ نہیں، ناٹ مائی ایشو، تم جانو تمہارا کام. چوہے دانی لایا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوہا بڑا پریشان ہوا، وہاں سے بھاگا، ادھر سے بھاگا، ادھر سے بھاگا، حتیٰ کہ وہ مرغے کے پاس چلا گیا. جو کسان نے مرغا پالا ہوا تھا اس کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کے کہا بھائی مرغے اذان دینا بند کرو، مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے. اور چوہے دانی آ گئی. اس نے کہا ارے بھیا چوہے دانی آئی تو مجھے کیا، تم جانو تمہارا کام جانے. حتیٰ کہ وہ بکرے کے پاس پہنچا. بکرے نے کیا کہا ہوگا اس کو، بھائی ذرا بتائیے گا کاشف بھائی. نہیں پہلے تو بکرے نے کس طرح سے آواز نکالی ہوگی، یہ دیکھیے بتا رہے، یہ بکری کی آواز تھی بھائی. بکرے نے کیا آواز نکالی ہوگی بتاؤ بلال، تم بتاؤ. ان کو بھی نہیں پتا ہے. دیکھیے جو بکری نے مارا ہے بکرے کو سینگ تو بکرا بھی مارے گا بکری کو سینگ.
یہ تو سمپل سی بات ہے نا, جیسے کو تیسے. اچھا ہاں ٹٹ فور ٹیٹ. اچھا یہ دیکھیں عمیر آپ کو بتائیں گے بکرے نے کیا کہا ہوگا. بکرے نے اپنی آواز میں کہا ہوگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, وہ صبح جانی ہے تو پوری ٹینشن لو جی, بکرے نے مطلب بہ کر کے کسی نے نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے, وائس مائنڈ میں آتی نہیں, مائنڈ جو ہے اس میں سب کچھ آ رہا ہوتا ہے, جان کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا, کہنا نہیں چاہتے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید کچھ جو ہے اس میں کوئی ہماری کمی ہو جائے گی, پھر ڈر لگتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, تھوڑے سے ڈر محسوس. اچھا چلیں آپ یہ بتا دیں, آپ کے آواز گھوڑے کی آواز آ رہی ہے آپ کے ذہن میں, وہ سنا دیں. گھوڑا ہن ہناتا ہے, یہ گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے. دیکھیے سب کی اپنی اپنی آواز ہے. گائے کیا کرتی ہے؟ نہیں, گائے گوز مو مو. مطلب کیونکہ میں ان کے ساتھ بڑا فرینڈلی ٹرمز پہ رہا ہوں. گائے اس کے ساتھ دوستی, بھینس اس کے ساتھ دوستی, چوہا اس کے ساتھ دوستی, بکرے کے ساتھ دوستی, حتیٰ کہ شیر کے ساتھ دوستی. شیر کے ساتھ تو بہت پرانی دوستی تھی, میں اکثر اس کی دم کھینچ لیا کرتا تھا, تو وہ کبھی بھی نہیں مائنڈ کرتا کہ تم تو اپنے دوست ہو. تو چوہے کی بات ہو رہی تھی کہ چوہا بکرے کے پاس گیا اور جا کے اس کو کہنے لگا کہ بھائی بکرے دیکھو چوہے دانی آ گئی. تو اس نے کہا رے بھائی مجھے کیا کرنا ہے. اسی رات کو انہوں نے چوہے کے لیے ٹریپ لگا دیا. کھٹاک کی آواز آئی, بھاگی بھاگی جو ہے وہ کسان تو بے خبر سو رہا تھا, اس کی بیوی آئی اور اس نے آ کے دیکھا, اندھیرا سا تھا, اتنا کلیئر نہیں. تو اس نے کہا لو جی چوہا پھنس گیا, کچھ چیز ایسے سے ہل رہی تھی. اس نے جب ایسے پکڑا تو وہ سانپ تھا, سانپ کی دم اس میں آ گئی تھی. ہاں جی, سانپ نے پلٹ کے اس کو ڈس لیا. ایک چیخ اونچی سی اس نے چیخ, کسان بھی اٹھ کے آ گیا. سب کو مصیبت پڑ گئی, بھاگ دوڑ شروع ہو گئی. کسی سے پوچھا, حکیم صاحب سے. حکیم صاحب نے کہا کہ بھئی کبوتر جو ہے اس کا گوشت اس کو کھلاؤ گے تو شاید جان بچ جائے. کبوتر انہوں نے پکڑا, اس کو ذبح کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر, کبوتر ذبح کر دیا. طبیعت بگڑ گئی, سنبھلی نہیں. ارسلان بھائی طبیعت بگڑ گئی, سنبھلی نہیں اس کی. آپ کی تو ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ تو نہیں, کہیں تو بیٹھ جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, سب سیٹ ہے. طبیعت سنبھلی نہیں بچوں اس کی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ صبح تک مہمان آنے لگے. نبیلہ صاحب پریشانی ہوگی ٹھیک ٹھاک, اور جب مہمان آتے ہیں تو پھر ان کی کوئی ٹہل سیوا بھی کرتے ہیں, آؤ بھگت بھی کرتے ہیں. کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ کی کوئی آؤ بھگت کرے تو کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ کڑھائی پسند کرتے تو وہ تو مرغا کو تو کاٹنا پڑے گا, ذبح تو کرنا پڑے گا نا. ہاں صدقہ بھی دینا ہو تب بھی تو آپ نے صدقہ دیا کسی کا, کسی کا. ہاں ذرا بتائیں کہ چاند سے چہرے کا صدقہ بھی اتارا کیجئے. آگے ذرا بتائیے, کبھی نہیں دیا چاند سے چہرے کا صدقہ نہیں اتارا آپ نے؟ ہاں جی جی, جیسے ہاں جی, تھینک یو تھینک یو تھینک یو. میں بھی اپنے دور میں بہت یعنی کہ ہینڈسم رہا ہوں. اب یہ آپ کی نوازش ہے. دیکھیے بیوٹی لائز ان دی آئی آف بی ہولڈر. جس طرح ایک پین ہولڈر ہوتا ہے اس طرح بی ہولڈر ہوتا ہے. تو میں وہ آپ کو بتا رہا تھا چوہے کا جو کبھی شیر تھا. تو بھیا وہ مرغا جو ہے کاٹنا پڑا. یہ آگے کاشف صاحب انہوں نے کہا بھی ہم تو آئے ہیں پھپھی جی کی خبر پوچھنے, تو ہمیں تو مرغا کھلاؤ. تو وہ مرغا بھی اللہ اکبر, مرغا بھی گیا, مگر وہ بچی نہیں, خاتون فوت ہو گئی. 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, وہ فوت ہو گئی. بہت سے لوگ آئے, اب ظاہر ہے جنازہ ہوا, اس کے بعد لوگ جمع ہوئے تو بکرا کاٹنا پڑ گیا, دیگ بنانی پڑ گئی. تو بھیا مسئلہ کس کا تھا؟ تو دیکھیے اس نے وقت پہ بر وقت سب کو جا کے اطلاع دی, مگر ہر کسی نے یہ کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو یاد رکھیے ناظرین اور حاضرین, آئندہ جب آپ کسی کو مشکل میں دیکھیں
تو وہاں پہ صرف سیلفی بنا کے چپ کر کے گزر نہ جائیں، کیونکہ جو آگ کسی کے گھر میں لگی ہے وہ پھیلتی ہوئی چلتی ہوئی آپ تک بھی آ سکتی ہے. پورے معاشرے کا اگر یہی حال رہے کہ یہ مسئلہ، تو پھر تو مسئلہ بگڑ جائے گا. چوہا اتنی دیر میں بہرحال، کیونکہ بہت ذہین چوہا تھا، انتہائی ایموشنل کوشنٹ اس کا ہائی تھا، وہ چپ کر کے دم دبا کے سمجھ چکا تھا وہ تو نکل لے بھیا ادھر پتلی گالی جو نکل رہا ہے، وہ تو نکل چکا تھا. جی پہلے تو شیر تھا نا، جب تک طاقت تھی شیر تھا، مگر پھر اس کو پتا چل گیا کہ زندگی میں آگے کیسے چلنا ہے، تو اس نے کہا بھیا شیر جو ہے اس کی تو 4 دن کی زندگی ہے، کیونکہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا شیر کے ساتھ آ جاتا ہے جو اس کو دبوچ لیتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے. تو یہ چوہا جو تھا یہ چپ کر کے وہاں سے نکل گیا. تو اس کہانی میں مس نبیلہ صدف، نام صحیح لیا میں نے؟ اب آپ دیکھیے اس کا جو مورل ہے کہانی کا، اور اس میں جو کافی ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ آپ نے بتانی ہے، مگر ہم کیا کریں گے کہ یہ اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں، یہ یہاں رکھ لیتے ہیں، گرے گا تو نہیں، سنبھال لیجیے گا. اچھا ادھر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0308 آگے بولو نہیں یار 27 کیا نمبر ہے؟ 0300-8420-270. صحیح بتایا؟ اچھا یہاں پہ دیکھتے ہیں کال کس کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ نے ہماری کہانی سنی؟ بالکل سنی میں نے، چوہے کی کہانی. چوہا، آپ کو پتا ہے کہ پہلے یہ جب چوہا نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا؟ چوہا شیر ہوتا تھا. شیر ہوتا تھا. آپ نے پوری کہانی سن رکھی ہے ماشاءاللہ. جی. اچھا جی، میں تعارف، میں آپ کے پروگرام کا 1 سیکنڈ بھی مس نہیں کرتی، یہ تو آپ کو پتا ہے. یہ آپ کی بہت مہربانی ہے. یہ ارسلان نے آج جو ہے گڑبڑ کرا دی. اس نے کیا کیا کہ پہلے ہمارا پارٹ 1 چلا، بند ہو گیا، جی. پارٹ 2 چلا، بند ہو گیا، پارٹ 3 تک جو ہے بیچ میں بہت ٹریفک آ گئی. تو اب یہ اللہ بھلا کرے اس ہینڈسم سے ینگ مین کا نام جس کا فراست ہے، یہ اب ہمارا پروگرام آپ کے پاس جا رہا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بڑی ہمارے پاس ینگ لیڈی آ گئی ہیں جو آج میری ہوسٹ بھی ہیں اور گیسٹ بھی ہیں. 2 in 1. کلینکل سائیکولوجسٹ. یہ کلینکل سائیکولوجسٹ یہاں نہیں، یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہیں یہ بھی کلینکل سائیکولوجسٹ ہے. میں نے ان کا وہ دیکھا تھا انٹروڈکشن. نبیلہ صدف جو ہے کلینکل سائیکولوجسٹ ہے. اور نبیلہ صدف، میں آپ کی ملاقات کرانا چاہوں گا ناظرین سے بھی اور آپ کی بھی ان سے. یہ ہے فریفوئی، یہ بھی کلینکل سائیکولوجسٹ. اچھا. اور یہ ماشاءاللہ کلینکل سائیکولوجی پریکٹس کر رہی ہیں گزشتہ کتنے سال سے؟ 15 ایئرز سے یہ کلینکل سائیکولوجی سینئر ہیں. اور یہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں. جی. اور مس فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں ہوتی ہوں، یہ بھی بتا دوں. فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں ہوتی ہیں. اچھا جی، اب فریفوئی آپ یہ بتائیں کہ آج آپ ایز گیسٹ آن لائن کلینکل سائیکولوجسٹ، آپ ہمیں کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا سننا چاہتی ہیں؟ آپ کلینکل جو ہمارے ساتھ نبیلہ صدف موجود ہیں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں آج اصل میں آپ کی جو سٹوری آج آپ نے سنائی ہے اس کے ساتھ ہی لنک کر کے بات تھوڑی کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی پرابلم میں کسی انسان کو اگر دیکھتے ہیں تو ہم تب تک کوئی سٹیپ نہیں لیتے جب تک ہم خود اس میں انوالو نہ ہو جائیں. جی. میجورٹی جو ہے آج کل ہماری سوسائٹی میں وہ لوگ یہی کر رہے ہیں. تو اس میں یہ کہوں گی کہ ایمپیتھی ایک چیز ہوتی ہے. ایمپیتھی کو اگر آپ اپنے مائنڈ میں جی میں ایمپیتھی سمجھتا ہوں فریفوئی، ایمپیتھی سمجھتا ہوں کیونکہ لاہور سے بالکل قریب قصور ہے. قصور جو ہے وہ بالکل قریب میں ہے. اور نبیلہ آپ تو جانتی ہیں کہ قصور کی میتھی بہت اچھی ہے، بہت. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں میتھی، یہ ہونی بہت ضروری ہے. ساگ میں بھی ڈالتے ہیں. اجاز بھائی آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے ایمپیتھی اور میتھی میں کیا ڈفرینس ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا آنیسٹلی. نہیں ایک منٹ ذرا رکیے گا.
بلال آپ کو پتا ہے یہ ایمپتھی کیا چیز ہے؟ بھائی آپ کو پتا ہے کاشف میتھی کیا چیز ہے؟ دیکھیے میتھی کا پتا ہے ان کو، بتائیے. شوقین ہے نا سارے، ہاں اس لیے پتا ہے. ہاں تو میں بتاتی ہوں ڈفرینس اس میں. دیکھیں میتھی جو ہے یہ تو کھانوں کا ایک انگریڈینٹ ہے جو ہم کھانوں میں کوکنگ میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کسور کی میتھی ویسے ہی بڑی فیمس ہے، سب کو پتا ہے. بابا بلے شاہ بڑے شوق سے کھاتے تھے. جی بابا بلے شاہ بڑے شوق سے کھاتے تھے. اچھا یہ مجھے نہیں پتا. میڈم نور جہاں جب ینگ تھی، جی بہت چھوٹی سی تھی، اور جب ان کا نام اللہ رکھی تھا، جب ان کا نام اللہ رکھی تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا جنرل کا نالج ہے آپ کا. اس زمانے میں آپ پہ نہیں ہو اجازت کہیں. ہاں بہت مہربانی، شکریہ آپ کا. اس زمانے میں میڈم نور جہاں جو ہیں یہ یہاں پہ تھوڑی سی میتھی رکھ لیتی تھی. اچھا اس سے گلا صاف رہتا تھا. جی جی آپ ایمپتھی کی بات کر رہی تھی. اب میتھی سے نکل آئے. اب ایمپتھی کی بات کر لوں پھر میں. جی تو پہلے دیکھیں آپ کو اور نبیلہ کو ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ ایمپتھی کیا چیز ہے. جو باقی لوگ سن رہے ہیں اس وقت ان کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ ایمپتھی ہے اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کی جگہ رکھ کے سوچنا کہ اس سچویشن میں وہ کیسا فیل کر رہے ہیں. دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو ہے یہ ایمپتھی ہے. جی اور یہ اگر ہم میں ہوگی، اگر ہم کسی انسان کو ٹربل میں دیکھیں گے، ہم اپنے آپ کو اگر امیجن کریں گے اس کی جگہ اگر ہم ہوں تو ہم کیسا فیل کریں گے، یا ہم کیا ایفرٹ کریں گے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے. جی تو وہ چیز ایمپتھی ہے. اور ایمپتھی سے پھر ہم آگے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم کس طرح سے کسی بھی پرابلم کو اوور کم کر سکیں. اچھا فری آپ ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہی تھی جب ہم یہاں پہ پارک میں تھے؟ جی میں بالکل دیکھ رہی تھی. آپ نے دیکھا وہ جو دل کوٹ سے ایک آدمی آئے ہوئے تھے عبد الوقاص صاحب، وہ جنہوں نے آپ کو والیٹ دیا تھا؟ ہاں انہوں نے ہمیں والیٹ، مس یقین کریں، ہی گیو می ہز والیٹ، ہی گیو می ہز موبائل فون، ایئر فون اتار کے انہوں نے دے دیا. اور میں نے پتہ کیا کہا، میں نے کہا یار ہمیں چیزیں دے دیں. تو فریف ہوئی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں ایمپتھی کا کہاں آنسر ہے اور کہاں نہیں ہے؟ اعجاز بھائی اس میں ایمپتھی کا تو آنسر ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے سامنے انسان جو بھی ہونا وہ میسمرائز ہو جاتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب آپ کو ماننا پڑے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں پہ اس آدمی کی اچھائی تھی، خدا کی بندگی. وہ بندہ ڈیفینیٹلی آپ سے امپریس ہو کے، اور دیکھیں اس نے سمجھا 3 گنڈے پڑ گئے ہیں مجھے، میں اپنی جان بچا لوں. دیکھیں میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ہر انسان میں نا ایک سینسر ہوتا ہے جس سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سامنے والا بندہ جو ہے یہ میرے لیے ڈینجرس ہے یا بالکل ہی دوسرا ہے. مس پری آپ ایگری کرتے ہو اس بات سے کہ اگر یہ شلوار قمیض پہنے ہوتے اور بڑی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کی، اور یہاں پہ ایک مسا بھی ہوتا، ایگزیکٹلی، اور پھر ہی انہیں کہتے کہ کٹ جو ہے پکڑاؤ ادھر. اگر یہ میں اس کا سمپل سا جواب یہ دوں گی، اگر یہ ڈاکٹر اعجاز قریشی نہ ہوتے، کوئی اور ہوتا یہاں پہ ان کی جگہ، تو وہ بندہ کبھی بھی نہ دیتا ان کو بولے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ عبد القیوم صاحب کی وجہ سے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اس طرح کے مسکین لوگ اگر ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ بہت ہی اچھے. اور اگر اس کو کوئی تھوڑا سا شک تھا تو یہ اس پہ ارسلان پہ تھا، کیونکہ اس نے کہا یہ ایک اوباش نوجوان ان کے ساتھ ہے، باقی میرا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ معاشرے میں ہماری جو پرسیپشنز ہیں واقعی وہ کئی دفعہ بہت ہی رول پلے کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے مسائل بھی آ جاتے ہیں. بٹ اگر ہم دوسروں کو عزت دیں، دوسروں میں کانفیڈنس، ٹرسٹ ریپوز کریں تو معاشرہ خراب نہیں. ہم کہتے ہیں نا زمانہ برا ہے، زمانہ خراب. تھینک یو ویری مچ فریف ہوئی. ابھی ایک کہانی اور بھی اگر وقت ملا تو میں سناؤں گا. ضرور ضرور، میں آپ کا وہ نیکسٹ سٹوری کا انتظار کروں گی. آپ کا بہت شکریہ. یو آر موسٹ ویلکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فناؤ.
جی جناب. تو یہ اب آپ کوئی کہانی ہمیں سنائیں. اگر آپ کے ٹائم کیا ہو گیا؟ 6:15 ہو گئے. 6:15 ہو گئے. اچھا یہ جو بات ہو رہی تھی نا مس، اس میں ہمارا ایک پروگرام سیٹرڈے کو آتا ہے. اچھا ایک اور کال بھی آ رہی ہے، وہ بھی لے لیں ہاں اگر اجازت ہو تو. اچھا جی یہاں پہ آتے ہیں. السلام علیکم. جی بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتے رہیے. کیا نام ہے آپ کا؟ رحمان بات کر رہا ہوں. حماد صاحب، ہم آپ کو ولنگ ویز کے اس پروگرام میں، جس کا پہلے نام ڈرائیو ٹائم شو ہوا کرتا تھا اور اب ہم اس کو چینج کر کے واک یو ٹاک کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کہیے وہ کر کے دکھائیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا بنانا ہے تو اس کی شروعات ہم نے خود سے کرنی ہے. جی حماد صاحب. آپ ڈاکٹر اعجاز بات کر رہے ہیں؟ میں جی ڈاکٹر اعجاز قریشی بات کر رہا ہوں. میں رحمان بات کر رہا ہوں. رحمان صاحب آپ جو ہے بڑے جاسوس قسم کے آدمی ہیں. آپ کی آواز سے مجھے ایسے دیکھیے، سننے والوں کو میں سب کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ ان کی آواز سن رہے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے جس طرح دو جاسوس کریں محسوس کہ دنیا بڑی خراب ہے؟ اچھا رحمان صاحب، کیونکہ نام آپ کا بہت اچھا ہے. اچھا ہاں نام تو آپ کا نمبر 1 نام ہے، مطلب اتنے جو دنیا کے بہترین نام ہے نا ان میں سے ایک آپ کا نام ہے. اچھا صرف نام ہی آپ کو پسند آیا کہ ہماری دوستی بھی اچھی لگی ہے؟ کوئی نہیں دوستی تو دیکھیں ابھی ہوگی، آپ بات کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو دوست بنایا جائے یا نہیں. اچھا ہاں بچپن کا رشتہ آپ توڑ چکے ہیں؟ نہیں بچپن تو آپ کا تھا، میں تو بڑا تھا جب آپ نے مجھ سے رشتہ جوڑا تھا. لیکن وہ بچپن جو تھا نا، آپ بھی بچپنے میں تھے، میں بھی بچپنے میں تھا. نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، مگر چلیں اب آپ کہہ ہی رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ دوستی کے پورے پیمانے پورے نہیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا چلیے آپ بات کیجئے، جاری رکھیں بات. آپ کو پتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہم دوسروں سے توقع لگاتے ہیں، دوسروں سے جو ہم توقع لگاتے ہیں وہی چیز ہمارے پاس آتی ہے. بالکل. بس آپ بھی تو کچھ ہاں یا نہ کہیے. عبد الرحمان صاحب یہ مسئلے ہوتے ہیں، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیکج جو ہے وہ چیک کر لینا چاہیے. تو چلیے خیر، ابھی ہم جو ہے دوسری کہانی ابھی نہیں سناتے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا ایک پروگرام سیٹرڈے کو ہوتا ہے مس، جو کہ مس شمائلہ اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ندیم پاشا صاحب کرتے ہیں. ندیم پاشا صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کی بھاشا جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. ملاقات ہے بالکل ماشاء اللہ. تو اچھی باتیں جو ہیں اس میں مس شمائلہ بتاتی ہیں، پاشا صاحب بھی بتاتے ہیں. یہ بات نہیں کہ وہ نہیں بتاتے، وہ بھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، مگر زیادہ تر بات ہوتی ہے ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کی. اب یہ جو ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچے جو ہیں وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں، ابھی ان کو سمجھ بوجھ بھی کم ہوتی ہے. مگر دیکھیے ان کو سکھانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے پہلی درسگاہ ہے عمیر صاحب، فراز صاحب، ماں کی گود ہے. تو جب بچوں سے جو ماں باپ سیکھتے ہیں بچے، اور اگر ماں باپ کو ہی نہ علم ہو کہ ان کو کیا سکھانا ہے کیا نہیں سکھانا تو پرابلم ہو سکتی. پیرنٹنگ سکلز کا اگر فقدان ہو، کیا ہو بھائی؟ فقدان تو سمجھتے ہیں نا یار، یہ پھونک نہیں جس میں مارتے، تو وہ اصل میں لفظ ہے پھونک دان. جس طرح ہوتا ہے نا پاندان اور اس طرح خاندان، اس طرح تو کاول ہو گیا. پھونک کا کیا مطلب ہے؟ اگر پھونک مارنے سے پھونک دان، اس کو ذرا چینج کر کے کہتے ہیں فقدان. اب آپ کو اردو سمجھ آ گئی؟ اس کو انگلش میں بتائیے. اس کو کہتے ہیں فقدان، کو انگلش اس کی ہوتی نہیں ہے. فقدان مینس کمی. یہ اصل بات ہے. دیکھیے اچھے بھلے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہیں پھنستا نہیں، ہاں بچ جاتا ہے نا. اسی لیے آپ کو ہمیشہ جب بھی سفر کریں یا تو کوئی عقل مند کے ساتھ سفر کریں یا آپ کے پاس گوگل میپ ہونا چاہیے. دونوں میں سے ایک چیز تو نا نیویگیشن کی. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟
پیرنٹنگ کی بات ہاں پیرنٹنگ میں اگر پیرنٹنگ سکلز نہیں ہے بلال بھائی، اگر پیرنٹنگ سکلز نہیں ہے تو ماں باپ کو ہی اگر نہیں پتا کیا بتانا ہے تو کیا بتائیں گے. اچھا یہاں پہ اگر آپ وہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر سیٹرڈے کو 5 بجے وہ پروگرام آپ ولنگ ویز پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ کراچی سے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، کراچی سے آیا ہے میرا دوست کو سلام کرو. مجھے سر انڈین فلم کا گانا ہے. تو کراچی سے بھی تو نہیں آیا تھا، وہ تو ممبئی سے آیا تھا. ممبئی سے آیا میرا دوست. ہاں تو ہم تو کراچی والوں کو سلام کر رہے ہیں. تو سلام بھی اسی اسٹائل میں ہونا چاہیے. کراچی سے آیا میرا دوست کو سلام کرو، رات کو کھاؤ پیو، دن کو آرام کرو. لیکن ہم کام کر رہے ہیں تو الٹ کر دیا نا آپ نے، کیونکہ آپ کراچی سے آئے ہیں. اگر آپ ممبئی سے آئے ہوتے تو آرام کر رہے ہوتے. تو یہ فرق ہوتا ہے. اور یہ دیکھو بھیا کیا ہو گیا ہے. اچھا خیر مطلب ہماری بات تو آواز تو جا رہی ہے نا. دیکھیے اس میں یہ ہوا کہ اگر لائٹ چلی بھی گئی تو اس کے واپس لانے کا ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رخ جو ہے، ہاں جی کال آ رہی، اچھا باتیں نہ کرو. ٹھیک ہے جناب، انہوں نے کہا بھائی باتیں بند کر دو اور کال ریسیو کر دو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جاؤ بھائی میں بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ فاطمہ بات کر رہا ہوں. جی اصل نام میں نے بتایا آپ کو اپنا فواد مصطفیٰ. فواد مصطفیٰ بات کر رہے ہیں. سو گڈ ٹو ہیئر فرام یو فواد مصطفیٰ. اجاز بھائی سیم ہیئر. آپ کی آواز سن کے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور میں بس ابھی آفس سے واپس آیا ہوں اور آپ کا پروگرام لگا ہوا تھا گھر میں، سارے سن رہے ہیں. تو آتے ہی آپ کی باجی نے کہا کہ فواد مصطفیٰ تم آفس سے تھکے ماندے آئے ہو یا نہیں آئے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، تم فوراً کال ملاؤ. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ فری فری کے چھوٹے بھائی. اچھا تو فواد ہاؤ واز یور ڈے؟ اجاز بھائی اللہ کا شکر ہے، دن بڑا اچھا تھا. بس آپ سے بلکہ آن ایئر میں تھوڑی سی ریکویسٹ کر لوں گا. ہمارا بڑا اچھا دوست ہے چھوٹا بھائی علی عباس، جی آپ بھی جانتے ہیں اس کو. آج اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو میں دن تو سارا اس کے ساتھ ہی میرا گزرا ہے. تو بس اس کے لیے آپ بھی پروگرام میں سب سے کہیں دعا کر لیں اس کے فادر کے لیے. سب سے پہلے تو ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کو غریق رحمت کرے، اور جتنے بھی پسماندگان ہیں، جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں جو ان سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. آمین اجاز بھائی. تو باقی آپ کا پروگرام میں اکثر بہن سن رہی ہوتی ہے تو میں بھی سنتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ مطلب پبلک کے لیے بڑا اچھا ایک اویئرنیس کا سورس ہے، اور بہت ساری چیزیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتی جو آپ کے پروگرام کے تھرو لوگوں تک پہنچتی ہیں. تو وہ بڑا اچھا ایک فری آف کاسٹ ایک سورس لوگوں کے لیے بڑا ایزیلی ایکسیسیبل. بے شک. تو بس ہم پیرنٹنگ کی بات کر رہے تھے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں ماشاءاللہ وہ آج 6 ماہ کے ہو گئے. جی ماشاءاللہ بالکل. جی تو ان کی پیرنٹنگ کے لیے ہم آپ کو ٹپس دیتے رہیں گے، اور آپ بھی ہمارا ولنگ ویز کا پروگرام ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز ضرور سنتے رہیں، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان میں ایگزیکٹو سکلز جو اب آپ میں ہے بینگ این ایگزیکٹو، وہ انہیں بچپن سے ہی آ جائیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ آپ ابھی جب یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو میری وائف بڑا ریگولرلی آپ کا پروگرام وہ تو کیونکہ گھر پہ ہوتی ہیں وہ سنتی رہتی ہیں، تو زیادہ آپ کو پتا ہے مدر سے یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں بچوں میں. مجھے یہ بھی پتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نہ صرف مدر سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں بلکہ لائف پارٹنر میں بھی آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہونے لگ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. جی بالکل ایسے ہی ہے نا، بالکل ایسے ہی. اور وہ تو ہیں بھی، سمرا فواد خان بھی سائیکالوجسٹ ہیں. جی بالکل بالکل. وہ اپنی بھی ان کی ماشاءاللہ اچھی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے اس کا، پلس آپ سے بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس ملتی رہتی ہے ہمیں. آپ کے جو ایکسپرٹس آتے رہتے ہیں ان کی باتیں بھی ہم سنتے رہتے ہیں. Fawad, I'm very grateful to you. You have called, you have taken time out. You now relax and enjoy yourself. And thank you once again for being with us. It is always a pleasure. اور آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے ہر دفعہ. بہت شکریہ. اللہ bless you. Thank you جی. Thank you very much. بہت شکریہ آپ کا.
اچھا ایک جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ ایک ایگزیکٹو سکلز میٹا کوگنیشن بھی, ایمپتھی کی بات ہو رہی تھی نا, کہ دوسروں کی جوتوں میں جا کے دوسرے کی نگاہ سے دیکھنا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہو. جب ہم نے اس کو کہا کہ اپنا پرس دے دو تو ایک دفعہ تو اس کا دل تھوڑا سا دھڑکا ہوگا, مگر اس نے اس پہ قابو پایا. امپلس کنٹرول پہ کئی لوگ امپلسو ہو جاتے ہیں, ایک دم ریئیکٹ کر جاتے ہیں, مگر اس نے امپلسو نہیں ہوا. تو یہ امپلس کنٹرول جو ہے یہ بھی ایک ایگزیکٹو اسکل ہے. میٹا کوگنیشن یعنی کہ دوسرے کی زاویہ نگاہ سے دیکھنا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے. وہ ڈاکٹر صداقت اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ باہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں, مگر وہ اگر ٹرن کر کے ان کو ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکیں تو ہمیں اپنے جذبات بھی پتہ چل سکتے ہیں, دوسرے کے بھی جذبات پتہ چل سکتے ہیں, اور اس طرح سے ہم دوسروں کی صحیح کیفیت معلوم کر سکتے ہیں. ایک کال اور آ رہی ہے, میرا خیال ہے آج کی کیا ٹائم ہو گیا, ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں اچھا ہوں. اب آپ اپنا نام بتائیے. ڈاکٹر عثمان بات کر رہا ہوں. ہاں یار بیلنس کرا لیا آپ نے؟ ڈاکٹر بیلنس کرنے بھی تھا, لیکن اس وقت جو تھا نا شاید مقدر کو ساتھ اتنے کی منظور تھا جس طرح آپ نے. سوری مجھے سمجھ نہیں آئی, کیا کہا آپ نے, کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا جب میں نے پہلے کی تھی نا جی, مقدر کو اتنے ساتھ, مقدر نے ساتھ نہیں دیا. ہاں مقدر نے ساتھ نہیں دیا, بیلنس فل تھا. بیلنس تھا مگر مقدر جو ہے وہ سکندر نہیں ہوا اس وقت. ہاں لیکن آپ کو پتا ہے مقدر کے سکندر, آپ ہیں تو مقدر کے سکندر, مگر اس وقت مقدر جو ہے. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ مسئلہ کنیکٹیوٹی کا تھا؟ سکندر اس لیے ہے کیونکہ ہمیں آپ جیسا دوست ملا ہے, آپ جیسا بڑا بھائی سارا زور آپ مجھ جیسا پہ ہی ہے. ٹیچر ملا, آپ جیسا استاد ملا ہماری زندگی میں. ویسے تو میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہیں تو آپ عمر میں چھوٹے مگر آپ بھی بڑے استاد ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آج جس طرح پروگرام میں نے ایک کمنٹ کیا تھا, یو آر بیک, آپ واپس آ گئے اپنے بچپن کی طرف, اپنی جوانی کی طرف. ویسے بھی ینگ ہیں آپ, بوڑھے نہیں ہوئے. جی جی. یہ ہنسی کا کیا مسئلہ ہے, یعنی آپ کی کون سی بات سچ ہے اور کون سی جھوٹ ہے, اور آپ کیا واقعی میرے دوست ہیں یا آپ میرے دشمن ہیں؟ جس لائن پہ آپ چل رہے ہیں وہ تو غلط لائن ٹو کر رہے ہیں آپ. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر یعنی صاحب؟ کہ آپ میرے مہمان ہیں تو اس لیے آپ کا لحاظ بھی کرنا مجھ پہ ضروری ہے, اور آپ کو میں جانتا بھی ہوں تو بھی لحاظ کرنا ضروری ہے. مگر آپ لائن جو ہے پٹڑی جس پہ آپ چل رہے ہیں اس پہ تصادم ہو سکتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ جو اب آپ صرف اگلے 2 منٹ میری تعریف کریں گے اور کوئی غلط بات نہیں کریں گے, یہ آپ پہ لازم ہے, ورنہ آپ کو قومی ترانہ سنانا پڑے گا. وہ نہیں آتا ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے, اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ دوسری چوائس یہ ہے کہ آپ صرف میری تعریف کریں, اور کوئی غلط بات نہیں کی. اگر آپ نے غلط بات کی تو میں لائن ڈراپ کر دوں گا. نو میں کبھی بھی غلط بات نہیں کروں گا, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. چلیں آپ کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے اب. کس چیز کی ڈاکٹر صاحب؟ ارے یار آپ سمجھتے نہیں, اردو نہیں سمجھتے. یو ہیو ٹو اونلی پریز می, اسٹارٹ پریزنگ ناؤ. تو ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور میری زندگی میں آپ کا وہ رول ہے جو میرے بڑے بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر میری لائف میں نہ ہوتے نا تو میری زندگی شاید ایک اچھی پٹری پہ نہ چلتی. اچھا اب کیونکہ آپ نے بڑی تعریفیں کر دی ہیں, کسی دن آ جانا میرے پاس, بیٹھ کے میں تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا, اچھا سا پانی بھی پلاؤں گا, اور جو ہے نا پھر ہم اچھی باتیں بھی کریں گے. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. پروگرام میں ویسے تو ہوتی رہتی ہے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو, السلام علیکم, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو یہ جو میٹا کوگنیشن کی ہم بات کریں تو اسے بھانپ لیتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے, تو وقت پہ آپ ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ بھی ایک ایگزیکٹو اسکل, باؤنڈری سیٹ کرنا, کیونکہ اگر جو ہے آپ باؤنڈری نہ ہو تو پھر کوئی چھکا لگا سکتا ہے. چھکا لگانے کے لیے باؤنڈری بہت ضروری ہے, اور چوکا لگانے کے لیے باؤنڈری ضروری ہے. اور اگر باؤنڈری پہ بال آپ چھکا لگانے کی کوشش کریں اور کیچ ہو جائے تو پھر تو کام خراب ہے. تو کئی دفعہ ہمیں جو ہے نا ایک رن لینا پڑتا ہے, یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے معاملہ جو ہے وہ سلجھانا پڑتا ہے. میرا خیال ہے کرکٹ کی بات ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ جاتے جاتے کوئی اچھی سی بات مجھے بتائیں تاکہ میری شام اچھی ہو جائے اور ہمارے سننے والوں کی بھی.
اپنی کلینکل سائیکالوجی کے حساب سے کوئی بات آپ نے بتانی, اور یہ جو ہم نے جتنی باتیں کی ہیں ان کے بھی. اوکے, یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پہلی آپ کی پہلی سٹوریز تھی اس سے ریلیٹڈ ہی کہ چوہے والی یا شیر والی؟ چوہے والی, وہی شیر چوہا بن گیا تھا نا شادی کے بعد, اسی والی. اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کے مسئلے کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں. جیسے ہم اپنی کنٹری کی بھی بات کرتے ہیں, وہاں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان صاف نہیں ہے, پاکستان کرپشن اس میں بہت زیادہ ہے, تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کنٹریبیوشن اس میں کتنا ہے, ہمارا ابھی کرپشن میں کنٹریبیوشن کتنا ہے, اور ہم مزید اس کو کتنا دے سکتے ہیں, بہتر کرنے میں کیا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اپنا مسئلہ نہیں ہم دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے, بہت ساری وہ سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن والی بات کہ اگر جہاں پہ ہماری چلتی ہے, یعنی اگر گھر میں چلتی ہے, ویسے تو نہیں چلتی, وہ شیر چوہا اسی لیے بن گیا, مگر جہاں پہ چلتی ہے اپنے اوپر تو چلتی ہے نا, می فرسٹ, ورکنگ آن می فرسٹ. تو اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں, دیکھو بھائی کاشف میاں ہے کتنا فرق پڑ گیا ماشاءاللہ, ہے نا, محنت سے کیا نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم خود پہ کام کریں, اسٹارٹ ورکنگ آن می, اپنے آپ پہ کام کریں, کیونکہ دوسروں کو بدلنا بہت مشکل ہے سر, خود کو ہم بدل سکتے ہیں, خود پہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, اگر ایک شخص ایک اکائی بدل جائے تو چینج جو ہے وہ کہیں پھر بالکل وہ ایک چین سٹارٹ ہو جائے گی چینج کرنے کی. خود کو اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں, میں کرتی ہوں, فراست صاحب کرتے ہیں, باقی لوگ کرتے ہیں, یہ تو ذرا آپ نے مشکل کام بتایا. مجھے لگتا ہے کبھی تو سر انسپائر ہو کے آپ سے کریں گے. یہ میں مذاق کر رہا ہوں, یہ بندہ ماشاءاللہ فراست جو ہے یہ خود اتنا اچھا زبردست ڈائنامک ینگ مین ہے. الحمدللہ آئی ہیو سچ اے گریٹ ٹیم. اگر آپ فراست صاحب ہیں, اس سے آگے جو ہے عمیر صاحب ہیں, یہ تو ہمارے دوست قیوم صاحب ہیں, بڑے بچپن کے ہم دوست ہیں, بس بچپن میں ہم کوم کے میلے میں جدا ہو گئے تھے, ملے آج ہیں اس کے بعد. اچھا سر, کسی دن آپ سے کوم کے میلے کی بھی سٹوری سنی ہے, یہ ٹرم میں نے بہت سنی ہے, نہیں سٹوری نہیں سنی. یہ انڈیا میں ہوتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو داتا صاحب ہیں, داتا کی نگری. اب داتا صاحب گیا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, جائیے گا چکر لگا کے آئے گا, کیونکہ اس کو داتا کی نگری کہتے ہیں. اور وہاں پہ وہ جو کلفٹن پہ کس کا مزار ہے, عبداللہ شاہ غازی کا. تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں, جس طرح وہ ادھر اگر آپ چلے جائیں بابا فرید شکر گنج جو ہیں وہ پاک پتن میں, تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. تو کوم کا میلہ جس طرح وہاں پہ ہوتا ہے انڈیا میں, جس طرح جو میلے ٹھیلے ہوتے تھے, یہ بڑے بڑے مزار اور ان پہ لوگ ملا کرتے. تو ہم وہاں گئے تھے ایک زمانے, یاد نہیں ہے کون سی بات, پرانی بات ہو رہی. تو فراست صاحب آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے, کچھ کہنا چاہیں گے, کلوزنگ ریمارکس, کیونکہ 6:30 تو ہو چکے ہوں گے. 6 سے زیادہ ہو گئے, 34 ہو گئے. او مائی گاڈ. فراست صاحب سے کوئی جو ہے لینے کو, کیونکہ آپ پروگرام کی ری برانڈنگ کرنے جا رہے ہیں, پروگرام کو ایک نیا کیا نام رکھے ہم, آپ نے میرے سے بتائیے, جو آپ نے حاضرین ان کو بتایا ہے. قیوم صاحب آپ بتائیں کیا میں نے نام بتایا, آپ بتائیے عمیر صاحب. ہاں قریب پہنچے ہیں. واک اینڈ ٹاک, ٹھیک ہے, ذرا ارسلان سے پوچھیے. واک ان دا ٹاک. واک اینڈ ٹاک. آپ کو کچھ یاد ہے کہ کیا میں نے نام, واک وٹ یو ٹاک. یہ آلموسٹ دیکھیے سب نے کوشش کی ہے اور قریب پہنچے. جو میں بولتا ہوں سو میں کرتا ہوں. واک یور ٹاک. واک ہے ایکشن, ٹاک ہے زبانی. زبانی کلامی نہیں چلے گا, جو کہیں سو کر کے دکھائیں. اگر یہ پاکستانی کرنے لگ جائیں تو سارے معاملات انشاءاللہ اچھے ہو جائیں. ہم سبھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا ہونا چاہیے, یہ چیز اچھی ہونی چاہیے, فلاں چیز اچھی ہے. جاپان کے پاس یہ ہے, ملیشیا کے پاس یہ ہے, برطانیہ کے پاس یہ ہے, امریکہ کے پاس یہ, سعودی عرب میں اچھا ہے. تو یہ سب پاکستانی جب وہاں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ایسے ایکسیل کرتے ہیں, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار بن جاتے ہیں. سب دیکھ کے کہتے ہیں ہاؤ ایون تک واچنگ آپ, کہتے ہیں ہم پاکستانی, ہم پاکستانی. اور یہاں کی چینج ہو جاتے ہیں. یہاں پہ پھر وہ بات اس طرح کی نہیں کرتے. ان سے لوگ پوچھتے ہیں حال شما چطوری, فارسی آتی ہے نا آپ, نہیں, نوانت ناز شیری بے خریدار, اگر خسرو نباشت ککنست,
فارسی بھی آتی ہے؟ یہ آتی نہیں بھائی، جتنی آتی تھی ختم ہو گئی، اتنی آتی تھی. Miss Nabila, it was pleasure having you here. Same here. Thank you so much. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. Thank you for your company and thank you. You let me sit on your chair. You're most welcome. Please come back again. I will. If you'll invite me again. I will invite you again. Thank you so much. پتہ کیا ہوا کہ وہ ایک کہانی اور بھی تھی مگر وقت جو ہے بہت زیادہ ہو گیا، تو وی ول سیو اٹ فار نیکسٹ ٹائم. آپ سب لوگوں کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اور پروگرام کے دوران کبھی اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تو قصدن نہیں ہوتی، انسان غلطی کا پتلا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں. او سوری، پتلا نہیں پتلا کہتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ ایک جست خاکی ہے، پتلا ہے، اور غلطی ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہو تو معافی کا خواستگار. جی بلکہ آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے ان سے بھی تو غلطی ہو. نہیں، یہ نہیں کرتا، ان کی ساری غلطیاں میری غلطی، اچھائیاں صرف. تو اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ منڈے آپ سے ملاقات ہوگی، مگر کل 5 بجے بھی ہم آپ کے لیے پروگرام لے کے آئیں گے. وی ہیو آل دا گریٹ پروگرامز لائنڈ اپ آن ولنگ گریس. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.